بات کہیں سنی جائے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا اجلاس 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہمارے اس محبوب ادارے کے عزیز طلباء نے اپنی تقاریر، اپنے دلچسپ مکالمے پیش کیا ہے، ایک حصہ تو وہ تھا جس کو آپ حضرات نے سنا۔ ان نونہال بچوں نے اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی میں پرجوش انداز میں ایسی تقریر کر رہے تھے جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی مجایا مقرر بول رہا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے اساتذہ نے، اس ادارے کے ذمہ داروں نے کتنی محنت کی ہے، ان کو کتنا تراشا ہے کہ آج اس بڑے مجمع میں وہ نونہال بچے کھڑے ہو کر کے تقریریں پیش کر رہے ہیں، مکالمے پیش کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک حصہ اب یہ بات نماز بشر کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اس کے مد مقابل اور ایسی صورت کے لانے پر کل بھی وہ عاجز سے گھٹنا ٹیکے ہوئے تھے، اور آج بھی دنیا عاجز ہے، اور قیامت تک دنیا عاجز رہے گی، درماندہ رہے گی۔ ایک عام مسلمان کھڑے ہو کر کے یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی نقص نکال کر کے، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی لا کر پیدا کر دے، پوری دنیا مل کر کے بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور قرآن کے معانی بھی محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن بہت فصیح و بلیغ ہے۔ قرآن کا ایک رسم الخط ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی، جرائد لکھے جاتے ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن جس رسم الخط میں قرآن لکھا جاتا ہے اس رسم الخط میں دوسری کتابیں نہیں لکھی جاتی۔ تو قرآن جس رسم الخط میں لکھا جاتا ہے وہ رسم الخط بھی محفوظ ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہہ دوں کہ قرآن جس لب و لہجے میں پڑھا جاتا ہے وہ لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ چاہے مشرق کا ہو، چاہے مغرب کا ہو، یا شمال کا ہو، یا جنوب کا ہو، پوری دنیا میں بسنے والا انسان، طرح طرح کی بولیاں بولنے والا، الگ الگ زبانوں میں بولنے والا، جب قرآن پڑھتا ہے تو ایک لب و لہجے میں پڑھتا ہے، اس کے لب و لہجہ بھی محفوظ ہے۔ چاہے وہ یو پی کا رہنے والا ہو اپنے ملک میں، چاہے وہ بہار کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مہاراشٹرا کا رہنے والا ہو، چاہے وہ بنگال کا رہنے والا ہو۔ کل میدان حشر میں جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا، جس میں ایمان والے اور غیر ایمان والے سب اکٹھا ہوں گے، جو پہلے گزر چکے وہ بھی اور جو قیامت تک آنے والی انسانیت وہ بھی، جب سب اکٹھا ہوں گے، اولین آخرین کا مجمع ہوگا، اس دن ان حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پر اللہ تبارک و تعالی تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج آفتاب اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ یہ ماں باپ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے اکابر گزرے ہیں، اکابروں میں سے ان کا جماعت، حضرت اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے کہ میری والد میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، میری والدہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے پڑھ کر وہ بستہ لے کر آیا تو میری والدہ نے کہا کہ میرے بچے عمر، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو حافظ قرآن بن جا۔
کہا اماں میں تو اسکول میں پڑھنے والا ہوں، میں کیسے حافظ قرآن بن جاؤں؟ کہا آج میں اپنے محلے میں ایک آپا رہتی ہے، وہ دین کی باتیں سکھاتی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کرتی ہے، میں ان کے پاس گئی تھی تو انہوں نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کل میدان حشر میں ماں باپ کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، جو اس کو اس تاج کی چمک سورج کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ تو میں چاہتی ہوں میرے بچے کہ میں بھی، میرے سر پہ بھی تاج پہنایا جائے۔ تو حضرت عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تو حافظ نہیں بن سکا، لیکن 55 میں میں نے حفظ کیا۔ وہ اللہ گزر گئی، جب ان کی عمر 55 سال کی ہوئی تو اپنے والدہ کی وہ تمنا، وہ خواہش یاد رہی۔ انہوں نے سوچا کہ اب میں حفظ کر لوں تاکہ میری والدہ کی خواہش پوری ہو جائے، اور 55 کی عمر میں آپ نے حفظ کیا اور حافظ قرآن ہو گیا۔ تو قرآن سے جو وابستگی ہے ان بچوں کو کا یہ مقام ہے کہ کل میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی جہنمی کا فیصلہ فرما دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو یہ اختیار دیں گے کہ 10 ایسے آدمی کو جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کی سفارش تم کر دو، انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ سفارش کرنے والا خود بخشا بخشایا ہوگا، تب تو اس کو سفارش کا حق ملے گا۔ پڑھی لکھی نہیں ہے، وہ بھی شعر و شاعری کرتی تھی، کوئی ایک مصرع عربی کا بول دے تو دوسرا مصرع وہ لگا دیتے تھے، یہ مہارت ہے عربی زبان۔ لیکن وہ بھی قرآن جیسی ایک آیت پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایک شخص ایک عرب کا شاعر تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، عرب کا شاعر تھا، قافلے کے ساتھ آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، سارا سامان لوٹ لیا اور سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ آخر میں اس شاعر کو بھی قتل کرنے گئے تو شاعر نے کہا ٹھیک ہے میرا سامان تو لے لیا، مجھ کو قتل بھی کر دینا، لیکن میرا ایک پیغام ہے جو میری 2 بیٹیاں گھر پر ہیں ان تک پہنچا دینا۔ کیا پیغام ہے؟ کہا یا ایتھا البنتانی ان اباکما، یہ پیغام پہنچا دینا۔ کہا یہ کون سی بات ہے، پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد اس شاعر کو بھی ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، اور 2 آدمی گئے دروازے پر اور جا کے دستک دیا ان کی بیٹیوں سے، کہا کہ دیکھو تمہارے ابو ملے تھے، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، کہا ہے یا ایتھا البنتان ان اباکما۔ تو ان کی بیٹیوں نے دروازہ کہا آپ لوگ یہیں کھڑے رہیے، ہم لوگ ابھی آتے ہیں۔ پیچھے والے دروازے سے دونوں بیٹیاں نکل کر کے اپنے قوم اور قبیلے کے لوگوں کے پاس جا کر کے کہا کہ چلو چلو کیا ہوا؟ کہا میرے والد کو قتل کر دیا ہے اور وہ دونوں قاتل میرے دروازے پر کھڑے ہیں، آپ چلو ان کو پکڑ لو۔ سارے قبیلے اور خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور سب کے سب آ کر کے دروازے میں بھیڑ لگا لیا، ان دونوں کو پکڑ لیا۔ کہا ان دونوں نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ کہا یہ کیسے تمہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے والد کو قتل کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو میرے والد کا پیغام ہے یہ در حقیقت ایک مصرع ہے، اور اس مصرے کا دوسرا مصرع جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے کہا یا ایتھا البنتان ان اباکما، اور اس کا دوسرا مصرع اگر کچھ ہو سکتا ہے قد قتل وقاتلاه لداکما، میرے والد قتل کر دیے گئے اور ان کے دونوں قاتل تمہارے دروازے پر۔ یہی لب و لہجہ ہے جو آپ سے لے کر جو اللہ تبارک و تعالی نے جو تلاوت کیا اور حضرت جبرائیل کو سنایا، اور حضرت جبرائیل نے پڑھ کر کے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور پھر علماء محدثین، یہ چلتے ہوئے یہ سلسلہ یہاں تک آ کے پہنچا۔ ہر ایک کا لہجہ محفوظ ہے، بلکہ اردو زبان میں ایک لفظ ہے بلبل، انقلاب آئے گا اور اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اور پھر ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔